چلیں جی ہم بھاگ گئیں گے نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے تشریف لے گئے تھے، ٹھیک ہے نا. ہم بھاگے کے لفظ استعمال نہیں کریں گے، ہم کہیں گے تشریف لے گئے تھے. لیکن جو آوازیں بلند کر دی تھی تو اس کا ہم کیا کون سا لفظ استعمال کریں گے وہ بھی ہمیں بتا دیں. ہم پھر وہی ایسا لفظ استعمال کریں گے جس سے کہ توہین کا پہلو خارج ہو. ہم بھی توہین نہیں چاہتے. لیکن جب آپ لوگ افضلیت کے معیار کو اپنے خلیفہ ہونے کی وجہ سے یا اپنے من پسند یا اہل سنت کے فرقے کی وجہ سے بیان کریں گے نا تو پھر ہمیں بتانا پڑے گا. فرقہ اہل سنت میں تو حضرت علی کے ساتھ جنگ کرنے والے بھی جو ہے نا بہترین جنتی اور بخشائے. اور فرقہ اہل سنت میں ابو بکر عمر عثمان کو خلیفہ نہ مانو تو واجب القتل اور مرتد ہے، لیکن علی کو خلیفہ نہ مانو، علی سے قتال کرو، علی سے جنگ کرو تو آپ کو ایک نیکی ملتی ہے. اس وجہ سے پھر ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ فرقہ اہل سنت میں یہ ہے. لیکن جو حقیقی اہل سنت ہے نا، جو ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں، اس میں ایسا کوئی معیار نہیں ہے. تو لہٰذا حضرت علی، حسن و حسین، ان کی افضلیت جو ہے نا وہ تو اہل بیت اور آل رسول ہونے کی وجہ سے صحابہ میں ممتاز ہے. صحابہ میں آپ کو کمیٹی ڈالتے رہیں، جس کی کمیٹی پہلے نکل آئے اس کو کر دیں افضل. لیکن اگر آپ بحیثیت اہل بیت اور بحیثیت آل رسول اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قرابت اور آپ کے گھرانے کی وجہ سے دیکھیں گے نا تو حضرت حمزہ سے بھی افضل کوئی نہیں ہے ابو بکر عمر عثمان. حضرت عقیل سے ہو سکتا ہے افضل ہو، حضرت جعفر سے افضل نہیں، کیونکہ حضرت جعفر شہید ہوئے ہیں اور جنتی قرار پائے ہیں اور اللہ کے نبی نے ان کا جنازہ پڑھایا. اور جو ہستیاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات میں شہید ہوئی ہیں اور آپ نے ان کے جنازے پڑھائے ہیں نا، اہل سنت کا ایک بہت بڑا طبقہ، آپ کو ان کا اندازہ نہیں، آپ پڑھتے نہیں نا، آپ کو وہ کتابیں آپ تک نہیں پہنچی. تو یہ عرب کے علماء کو ان چیزوں کا پتہ ہے. تو وہ ایک ایسا بھی عرب کا بہت بڑا طبقہ ہے کہ جو صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات میں شہید ہوئے اور آپ نے ان کا جنازہ پڑھایا، وہ ان کی افضلیت کے قائل ہے. وہ جو بعد میں وفات پائے، بعد والوں کو وہ پہلے والوں سے افضل نہیں سمجھتے. حضرت جعفر جو ہے نا وہ ان کو افضل سمجھنے کا بھی ایک عقیدہ ملتا ہے عرب کے علماء میں، کیونکہ عربی کتابیں آپ پڑھتے نہیں تو اس لیے آپ کو نہیں پتہ. اسی طرح ہم یہ ان کے اوپر تان نہیں کرتے کہ وہ بھاگ گئے تھے تو ہم خوش نہیں ہوتے، ہم افسوس کرتے ہیں اور ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ انہیں معافی مل گئی تھی. ہم خوش نہیں ہوتے کہ انہوں نے آوازیں بلند کی تھی، ہم افسوس کرتے ہیں اور اللہ نے ان کو معاف کر دیا، ہم یہ بھی مانتے ہیں. لیکن ہم کہتے ہیں پھر اس طرح افسوس ہمیں ہے اور ان کی یہ بات ہے، لیکن وہ پھر افضل نہ انہیں کہا جائے نا کہ وہ افضل ہو گئے. افضل نہیں ہو سکتے وہ، کیونکہ ان کے پاس افضلیت کا کوئی ایسا معیار نہیں ہے. جو ان سے بہتر ہے نا، حضرت علی، حسن و حسین، فاطمہ، ان کے بارے میں ہمیں دکھائیں. علم ان کے پاس، قرابت ان کے پاس، پیدائشی جو ہے نا پاک یہ لوگ، شرک انہوں نے کبھی زندگی میں نہیں کیا، رجس ان کے پاس نہیں بھٹکا. تو پھر وہ کیسے افضل ہو جاتے ہیں کہ جو پہلے 40 سال بتوں کی پوجا کرتے رہے. اور یہاں تک پھر وہ کہتے ہیں بات پھر بتانی پڑتی ہے کہ اسلام لانے کے بعد بھی اللہ کے نبی نے ادب المفرد بخاری شریف لے کر آئے کتاب، اس میں روایت صحیح سند سے ملتی ہے کہ شرک ابھی بھی ایک چونٹی کی چال تمہارے اندر چل رہا ہے. پھر اللہ کے نبی ان کو بار بار پاک کر رہے ہیں، اور وفات سے 3 دن پہلے پھر آوازیں بلند کر دی. اللہ کے نبی کو یہ کہنا پڑ گیا لا ينبغي تنازع عند نبی قم والی، اٹھ جاؤ میرے پاس سے. بات تو دردناک ہے، ہم کو خوشی سے نہیں بیان کرتے، لیکن جب کوئی ان سے افضل کسی کو کہے گا نا پھر ہمیں بیان کرنی پڑے گی، پھر آپ کو برداشت کرنا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.